ہماری آواز میں آپ لوگوں نے وہ حصہ دیکھ لیا. اب چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان تشریف لا چکے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان میں اور روزے کے جو طبی فوائد ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید, اور بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے, مجھے بہت خوشی ہے. جی مجھے بھی بہت خوشی ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب طبی فوائد, اس میں یقیناً بہت سارے فائدے ہوں گے, لیکن کیا کوئی خاص فائدے ہوتے ہیں اس میں؟ جی بالکل, روزے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں ماہ سیام جو ہے ماہ رمضان مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں دعا گو ہیں کہ مسلمان جو ہیں بہترین طریقے سے اپنی عبادات کے ذریعے جو ہیں اس ماہ سے مستفید ہوں. دیکھیے ماہ رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, بدنی عبادت ہے. نہ صرف ہم جو ہے مذہبی اعتبار سے اپنی روحی, اب دیکھیں ایک بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے, ایک روح کو جو ہے انسان چونکہ دونوں طرح سے ایک مرکب ہے, تو روح کی جو غذا ہے ایک طرح سے جو ہے وہ روزہ ہے. یہ ہم مذہبی پہلو سے ہم اس کو کہہ لیں تو اس کے جو اثرات ہمارے جسم پہ طبی حوالے سے جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. جب ہم نفسیاتی طور پہ ایک طرح سے ہم جو ہے اپنی نفسیاتی لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کسی چیز سے, کسی خوف سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں, جو غلط قسم کے کام ہیں وہ انجام نہیں دے رہے ہوتے, تو ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہتی ہے. اور سارے جو آپ کے نظام ہیں اس کو چونکہ آپ کا جو ہے وہ اعصابی نظام کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جب دماغ جو ہے آپ کا پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر جو ہے جسم کے دوسرے سسٹم جو بھی ہیں وہ بہتر طور پہ کام کرتے ہیں. اور روزے کے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے کے بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں. مشہور ایرانی جو طبیب تھے ابو علی سینا, انہوں نے اپنی کتاب قانون میں ایک ان کا جو پورا باب ہے وہ روزے کے ذریعے جو ہے وہ بیماریوں کا علاج, اور ایک اور جگہ بھی میں پڑھ رہا تھا ایک امریکی ڈاکٹر تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ روزے کے ذریعے جو ہے روزہ جو ہے اپنی آپ کی جان جو ہے اس کو بچا سکتا ہے, اس کے عنوان سے وہ ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا تھا. تو بہت پہلوؤں سے جو ہے روزے کے فوائد ہوتے ہیں. حدیث نبوی بھی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو. امام علی علیہ السلام کا بھی اسی طرح کا ایک قول ہے, روزہ جو ہے آپ کی بدنی سلامتی کے جو ہے ایک طرح کا سبب ہے. تو اب جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہمارا جو معدہ ہے وہ ایک طرح سے آرام کی حالت میں ہوتا ہے, ریسٹ ملتا ہے اس کو. ہم چونکہ وہ ایک خاص روٹین میں ہوتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو جسم کو وہ بہت ساری اضافی جو ہے غیر ضروری مواد جو ہے وہ جو مضر صحت ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں ایک طرح سے ذخیرہ ہوا ہوتا ہے. تو روزے کی جو مناسبت سے جو ہے روزے کی سبب سے ہمیں ایک یہ بھی موقع ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خارج ہو. تو اس طرح سے روزے کی جو ہے وہ نفسیاتی لحاظ سے بھی اہمیت ہے, مذہبی لحاظ سے بھی اہمیت ہے, اور طبی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے. حق لیتے ہیں اس کا روزے کا یا فاسٹنگ کا جو ہے اثر اس وقت شروع ہوتا ہے جب 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں, یعنی 8 سے 12 گھنٹے جب آپ غذا لیتے ہیں. آپ کی جو آخری غذا ہوتی ہے جو آپ کے جو نظام انہضام میں وہ پورا جو سسٹم ہے اس میں جذب ہوئی ہوتی ہے, تو اس وقت کے بعد جو ہے اس کا اثر شروع ہو رہا ہوتا ہے. گو کہ اس کا جو اب گرمی زیادہ ہو, اس کا ڈی ہائیڈریشن, یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ گلوکوز جو ہے وہ جگر جو ہے پٹھوں میں ذخیرہ ہوتا ہے, تو وہاں سے جسم جو ہے استعمال کرتا ہے. جب گلوکوز کا ذخیرہ ان 2 جگہوں سے جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیٹ ہوتی ہے, چربی آپ کی جسم میں اضافی, تو وہاں سے وہ جو چربی ہے وہ گلوکوز کی شکل میں جو ہے اس میں کنورٹ ہوتی ہے. تو پھر وہاں سے گلوکوز جو ہے ملتا رہتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اضافی چربی جو ہے جسم کی وہ بھی زائل ہوتی ہے. ایک اس طرح اس کا ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہے. جب اس کے بعد چربی بھی جو ہے اس میں کم پڑتی ہے تو جسم کی پروٹین جو ہے وہ پٹھوں سے آپ کے جو ہے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کا نقصان ہے. لیکن جو اسلامی جو ہے روزہ ہے جو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوتا. یہ حالت جو ہے جب پٹھوں سے آپ کی جو پروٹین استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جا کے ہوتی ہے جب سٹارویشن قحط زدگی کی حالت میں آپ چلے جاتے ہیں. یعنی اس کا ڈیوریشن بہت لمبا ہو, کئی ہفتوں روزے کے دوران. جی بالکل, وہ آپ
کے سوال کو میں پورا کروں گا جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے ہمارے جو ہے اندر سے وہ نمکیات وغیرہ جسم میں دوسرے اجزاء جو ہے اس کی کمی ہوگی، تو اس طرح نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے میکسیمم، یا اصل اس سے دنیا کے مختلف حصوں میں چونکہ اس کے وہ مختلف اوقات ہیں، تو اس کا چونکہ ہم سحری کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت سارے ہمیں وہ اجزاء مل جاتے ہیں جو بھی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. پھر 8 گھنٹے کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ اس کا اثر شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوئے بھی ہوتے ہیں افطاری میں جو ہے ہم جو بھی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک حد تک جو ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹارویشن والی حالت جو ہے، وہ قحط زدگی والی حالت جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروٹین ہے پٹھوں سے جب لی جاتی ہے تو آپ کے جو پٹھوں کا جو ماس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل جسم جو ہے وہ نڈال قسم کا بالکل کمزور ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں ایک جو ہمارا جو ماہ رمضان ہے اس میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ جسم میں جو اضافی مادے ہوتے ہیں، معدے کو جو ہے وہ ایک آرام مل رہا ہوتا ہے. معدے سے جو مضر مادے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں جسم کے لیے وہ خارج ہو جاتے ہیں. اضافی چربی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایسے ہارمون جسم میں خارج ہوتے ہیں انڈورفن وغیرہ، تو جس سے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں بہتر آتی ہے. تو اس لیے روزے کے جو ہے وہ زیادہ تر، ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، کوئی خاص بیماری ہے، تو اس کو ویسے بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھے، اس کے لیے جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، ایسی حالت میں معافی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ روزے کے نقصانات نہیں ہیں. برعکس ہے اس میں، یعنی روزے کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے روزے کا ایک جو ہے مزہ ہی اس وقت ہے کہ جب آپ اس بھوک کو، اس پیاس کو جو ہے محسوس کر رہے ہوں کہ آپ نے وہ سب کچھ لے لیا، یا آپ جو ہے وہ آپ کی طرز زندگی اس طرح کی ہوگی کہ کھا پی کے جو ہے سو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے افطاری کا وقت آ گیا، یا تھوڑا سا مثلا چہل قدمی کی، یا سیکنڈ ٹائم ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کیا اور افطاری، تو اس میں آپ روزے کا وہ مزہ، وہ احساس جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو آپ کے سوال کے حوالے سے ہی کہوں گا کہ اس لیے غذا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی غذا کھا رہے ہیں، کیونکہ ایک روزہ ہے اس کے ایک مذہبی فوائد بھی لے رہے ہیں، آپ طبی فوائد بھی لے رہے ہیں. تو ایک اپنی لائف کو جو ہے مزہ اسی میں ہے کہ اسی روٹین میں جو رمضان سے پہلے تھی آپ کی اسی میں رکھیں. ہاں یہ ہے کہ کسی کا بہت زیادہ مشقت والا کام ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی جو ہے اس نے خاص طرح کی پریکٹس کرنی ہے، تو اس میں اس کو ٹائمنگ جو ہے وہ اپنی اس حساب سے رکھنی چاہیے. فرض کیا جو ہے آرمی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح ڈریل کرنی ہے، یا جو ہے وہ خاص گیم سے وابستہ جو ہے کھلاڑی ہیں تو انہوں نے وہ اپنا ریسٹ جو ہے وہ لمبا نہیں دینا ہوتا، تو صبح اب جو ہے وہ سحری کے بعد جو ہے اب ہلکی پھلکی ورزش کریں، اور اس کے بعد جو ہیوی قسم کی جو ہے وہ سٹریس والی جو گیمز ہیں یا ورزش ہے اس کو افطاری کے قریب کر کے رکھیں، یا افطاری کی جو ہے وہ بعد میں، تاکہ جو ایک جسم میں ایک کسی خاص ڈیہائیڈریشن، پانی کی کمی ہوئی ہے یا دوسرے اجزاء کی کمی ہے، تو اس کو جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، گردوں کا جو نظام ہوتا ہے اس میں مسلسل یعنی پانی کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترسیل ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طور سے کام کرے. رمضان میں کیا ہوتا ہے، کیا سسٹم اس میں؟ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے اور جسم کو ایک اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کو نہیں مل رہا، تو آپ کا جو پیشاب کی جو ہوتی ہے وہ کثرت سے جانا ہوتا ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. جسم کا جو ہارمون لیول ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. پھر اگر ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں تو بہت زیادہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن آخری ایام میں جا کے ڈی ہائیڈریشن کا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے جو اوقات جس میں آپ کھا پی سکتے ہوتے ہیں، مثلا افطاری کے بعد جو ہے سحری تک، اس میں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں. اگر آپ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سحری میں بھی جو ہے اس طرح کے مشروبات لیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پانی کی مناسب